اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام بحمد اللہ تعالی، آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں حاضر خدمت ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، نماز اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور ماہ رمضان شریف جو ہے وہ ہمیں یہ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر یہ تیار کرنے کے لیے اپنے ذہن کی اور طبیعت کا میلان جو ہے اس طرف عبادات کی طرف راغب کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان شریف چلا جائے اور بعد میں وہی مساجد کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو عبادات کا معاملہ ماہ رمضان شریف میں نظر آتا ہے وہ ماہ رمضان شریف کے بعد نظر نہیں آتا۔ تو آج کا یہ خاص موضوع کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ الحمدللہ آج جو ہمارے مہمانان گرامی جلوہ گر ہیں، الحمدللہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے حسن اسلام ٹی وی لائیو ٹرانسمیشن سے مفتی آصف اقبال رضوی کے پیج پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مہمان عالم دین، فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ ابو الحسین خواجہ الشیخ محمد شفیق اللہ صدیقی البدری الحسینی بحمد اللہ تعالی، اللہ پاک نے بے شمار ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ فاضل انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بھی ہیں، اور ایک ادارہ مدرسہ بدریہ رزاقیہ کے محتمم بھی ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے آپ ماشاءاللہ صوبائی سیکٹری بھی ہیں، اور چیئرمین ہیں متحدہ میلاد کونسل کے، اور ساتھ ہی صدر مشائخ ونگ تحریک صوبہ ملتان، اور نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، اور بھی ماشاءاللہ ان کی مذہبی اور سرگرمیاں ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ یہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا سایہ ہما پایا عوام اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ہمارے دوسرے جو مہمان گرامی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، اور آپ حضرات پہلے بھی ان کو میرے ساتھ ٹرانسمیشن میں دیکھ چکے ہیں۔ میری مراد خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت قبلہ صاحبزادہ پروفیسر محمد سلیم اشرف سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جناب تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کی یہ خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجہ کے مالک، اللہ پاک نے ان کو لحن داودی سے نوازا ہے۔ میری مراد قبلہ فخر القرہ شمس القرہ قاری رحمت حسین قادری صاحب، آپ ملتان شریف کی شان ہیں، تشریف فرما ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، محبتوں سے نوازا، اور الحمدللہ آج جو ہمارے ثناءخواں ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاگرد رشید ہیں جو کہ بہت بڑے ثناءخواں تھے اور عالم بھی تھے، اور ثناءخواں کو عالم بھی ہونا چاہیے، بلکہ عالم ہی در حقیقت ثناءخوانی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ قبلہ جناب خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد رشید قبلہ محترم محمد کاشف مصباحی تشریف فرما ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید۔ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، رمضان شریف کا ایک لمحہ ہی رحمت بھرا ہے، تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں قبلہ فخر القرہ شمس القرہ قاری رحمت حسین قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قبل اس کے کہ قاری صاحب تلاوت شروع کریں، لوگ گندی باتیں، بری باتیں، ڈرامے، فلمیں، اس قسم کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ کتنا خوش نصیب وہ ہوگا جو اللہ کا کلام سرکار علیہ السلام کا فرمان شیئر کر کے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوگا۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں اور شیئر کر دیں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکیں۔ جی قاری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان الله، أحسنت، ما شاء الله. سبحان الله، ما شاء 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 الله. أحسنت، ما شاء الله. سبحان الله، اللهم زد ما شاء فزد، الله، ما شاء الله. بارك. سبحان الله. ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان الله، ما شاء الله. ما شاء أحسنت، اللهم زد ما فزد. شاء الله، سبحان الله. ما شاء الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. سبحان الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. سبحان الله. سبحان ما شاء الله، الله، ما شاء ما الله، شاء ما الله. شاء الله. الحمد لله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان الله، ما سبحان شاء الله، الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله أكبر، ما شاء الله. سبحان أحسنت. الله، ما واو. شاء الله. سبحان الله. بارك. لو أنزلنا هذا القرآن. سبحان الله، ما شاء الله. أحسنت. لو أنزلنا هذا القرآن. سبحان الله، ما شاء الله. ما شاء الله، بارك أحسنت. الله. لو أنزلنا هذا القرآن على
خشية الله. سبحان الله ما شاء الله أحسن سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله ما شاء الله أحسن. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. اللهم زد فزد ما أحسن. شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو الله سبحان الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. سبحان الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. الله ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان الله ما شاء الله. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله ما شاء الله أحسن. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله الله ما شاء الله. سبحان الله ما أحسنت. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الملك القدوس
سبحان اللہ الملك سبحان اللہ القدوس سبحان اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسنت ماشاء اللہ فخر القراء شمس القراء قاری رحمت حسین قادری صاحب آیات بینات کے خوبصورت لب و لہجے میں تلاوت فرما کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے گزارش کروں گا قبلہ بلبل مدینہ ثنا خان مصطفیٰ محمد کاشف مصباحی صاحب ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احسنت۔ میں ادنا گدا ہوں میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو بڑا بے نوا سبحان اللہ ہوں بڑا بے نوا ہوں کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں سبحان اللہ تیرے در کا چا کے تیرا نام لیوا تیرے در کا چا کے تیرا نام لیوا میں تیرا گدا ہوں میں تیرا گدا ہوں کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں سبحان اللہ میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ میں بے دست و پا ہوں میں بے دست و پا ہوں کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں سبحان اللہ احسنت درود و سلام کے ہاروں کو تھامے درود و سلام کے ہاروں کو تھامے میں در پر کھڑا ہوں میں در پر کھڑا ہوں کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں
اللہ اکبر بہت ٹھوکریں کھائی دنیا جہاں کی، بہت ٹھوکریں کھائی دنیا جہاں کی، میں زخمی ہوا ہوں، میں زخمی ہوا ہوں، کرم کی نظر ہو، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو، بڑا بے نوا ہوں، بڑا بے نوا ہوں، کرم کی نظر ہو، میں ادنا گدا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد کاشف مصباحی صاحب نے اور قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ میں ہمارے مہمان عالم دین کو گزارش کروں کہ وہ ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں، آپ احباب محبت سے اس پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ اور احباب بھی محبت سے ہمارے اس کار خیر میں شریک ہوں اور ہم سب ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ قبلہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ خواجہ شیخ ابو الحسین محمد شفیق اللہ بدری صدیقی صاحب ماشاءاللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت سب سے پہلے آپ ہمیں نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں 700 سے زائد مرتبہ حکم ارشاد فرمایا نماز کی قیام کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جی اب اکٹھے بھی ذکر آیا اور علیحدہ بھی ذکر آیا، نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے بھی ذکر ہے اور علیحدہ بھی الگ بھی آیا۔ جی اچھا، ورکعوا مع الراکعین، جی نماز کے اب مختلف مقامات ہیں نا، احکامات ہیں، اس کے اندر اب شان بیان کی جا رہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، جی اب سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں۔ اب یہ کیفیات اب بن رہی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے، جب یہ حکم نازل ہوا کہ نماز قائم کریں اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنی کیسے؟ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو آ گیا ہے، اب پڑھنی کیسی؟ نماز تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ادائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نماز ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ اب یہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المومن، اور فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کر دینے والی چیز بھی نماز ہی ہے۔ اور حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں نماز کے وقت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز اپنے مقررہ وقت میں ہی ادا کی جائے گی۔ کہ اب اس نماز کی شکل دیکھیں اور نماز کی اہمیت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو نماز سے کتنی الفت اور چاہت اور چاشنی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں نماز کو کتنی امپورٹنس حاصل ہے کہ آپ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی صبح تک کائنات میں واحد ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ، اور کسی کے لیے نہیں، اور کسی کے لیے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا قیام فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین میں ورم پڑ جایا کرتے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں اپنے اوپر آقا علیہ
अलैहि वसल्लम मुशक्क़त फरमाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि क्या आयशा में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में ना रहूं? अल्लाहु अकबर। और आप ये देखिए कि हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बारहा जन्नत की नवीद और खुशखबरी सुनाने के बावजूद हुजूर और सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि तो जन्नत खरीदी है हुजूर अलैहि सल्लम से अल्लाह। 2 मरतबा जी। जन्नत खरीदी है सरकार जी, से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी उनको क्या फरमाया कि अब नमाज के ज़रिए मेरी तक़वियत करना, सुभान अल्लाह। यानी जन्नत का तो मालिक बना दिया जी। और जन्नत तो तुमने खरीद ली, लेकिन नमाज की वहाँ पर भी तलकीन की जा रही सुभान है। अल्लाह। आप ये देखिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे हैं जी। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में सहाबा कराम जमात के अंदर जी, मौजूद बिल्कुल है। ऐसा मस्जिद नबवी शरीफ है। मेरे नबी की नमाज का आलम यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद आका अलैहिस्सलाम एक पिछली सफ में खड़े हुए 9 मुस्लिम बुखारी शरीफ की हदीस, सुभान अल्लाह, क्या बात तलब है। फरमाते हैं और फरमाते हैं कि तुमने नमाज की फलां रकू के अंदर फलां गलती की, जी। और वो अर्ज़ गुज़ार हुई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बेशक मैंने ये मुझसे गलती हुई है, लेकिन या रसूलुल्लाह मैं तो सबसे आखिर में था। और आका अलैहिस्सलाम आप तो इमामत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिस तरह आगे देखता हूँ इसी तरह पीछे भी देखता हूँ, और ना सिर्फ ये फरमाया मैं तुम्हारी नमाजों का खुशू भी जानता हूँ, खुजू भी जानता हूँ, यानी तुम्हारी ज़ाहिरी जिस तरह आप कंडीशन और बातिनी रूहानी कैफियत जो तुम पर तारी होती है उसके बारे में भी आगाह हूँ। और आप ये देखिए रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जमात फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक दराज फरमाया, अल्लाह और कुछ ये भी बयान फरमाया कि किस कदम मुबारक दराज फरमाया, आगे बढ़ा के हाथ ऊपर किया। तो 3 मरतबा ये अमल फरमाया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार किया मामला क्या है, माजरा क्या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अंगूर मेरे सामने थे, मैंने चाहा तुम्हारे लिए तोड़ कर तुम्हें दे दूं और तुम खाते रहते क़यामत तक ख़त्म ना होते, फिर मैंने इसलिए ये नहीं उतारे कि ये जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला का जो इनाम है तुम्हारे लिए बाकी रहे। और आप ये देखिए रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का आलम ये है, अल्लाह अकबर। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, आप से पूछा गया, सहाबा से पूछा गया कि आपसे पूछा सवाल किया दीगर नौजवान सहाबा कराम ने कि ये बताएं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर व असर की फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत फरमाते, किरात करते? आपने फरमाया नाम, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात फरमाते। उन्होंने पूछा कि आपको कैसे इल्म कि क्योंकि खफ़ी तिलावत हो जाती है ज़ोहर में और असर में, तो आपको कैसे इल्म के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाया करते थे? आप फरमाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिलती दाढ़ी मुबारक, रिश मुबारक, लहया मुबारक को देखा है, यानी हुजूर के सहाबा की नमाज हुजूर को देखना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रब का दीदार है। और नमाज की कैफियत ये है, आलम ये है कि हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन से इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दोनों से हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने यह हदीस मुबारक नकल फरमाई। और जिस वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो बज़ाहिर तौर पर आपकी उम्र मुबारक 5-6 बरस थी हसनैन करीमैन तय्यबैन की, लेकिन आपसे हदीस रिवायत की। और ये देखिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत और आपका इल्मी मकाम के बज़ाहिर बचपना है, लेकिन इल्मियत के अंदर कामिल है, अकमल है कि अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हसन मुझसे है मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। उन हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ने क्या बयान फरमाया? आप फरमाते हमने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त नमाजी हालत नमाज में होता है और वो जान ले, उसको इदराक हो जाए, उसको इल्म हो जाए कि मेरे सामने ज़ाते खुदाबंदी खुद जलवागर है, तो क़यामत आ जाए वो सलाम ना फेरे। ये नमाज का मकाम है। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत, माशाअल्लाह हज़रत आपने कमाल कर दिया, बड़ी खूबसूरत। और मज़ीद की बात है नाज़रीन कराम, ये पहली मरतबा फ़ेस टू फेस मुलाकात एक दो हुई हैं प्रोग्रामों में, महफिल में। तो क़िबला बदरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए मेरे रहमत खाने पर, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हुसैन सलाम टीवी स्टूडियो में। तो माशाअल्लाह हज़रत आपने बड़ी खूबसूरत कलाम किया है और यकीन करें दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी क़िबला प्रोफेसर साहब आपसे गुजारिश है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, नाज़रीन कराम कबल इसके कि मैं कारी साहब को प्रोफेसर साहब को दावत दूँ, हमारे माशाअल्लाह बहुत प्यारे सना खान मुस्तफ़ा क़िबला मोहतरम अब्दुल हमीद अल बदरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे आखिर में इंशाअल्लाह
کلام سنیں گے. تو قبلہ پروفیسر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نماز فرض ہے. کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، یہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کیا وہ بھی نماز پڑھتے تھے؟ ان پر بھی نماز فرض تھی؟ اور کیا سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کے بارے میں کوئی وضاحت ملتی ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا روشن ڈالیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گفتگو کے آغاز سے کے پہلے جی جی جناب مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب، جی آپ کا یہ جو سلسلہ ہے حسن اسلام ٹرانسمیشن کا، جی یہ قابل تحسین ہے. جزاک اللہ. میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر اللہ. اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ماہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ایسے دینی پروگرامز اور اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو وہ دین کے نام کرتے ہیں اور اللہ دینی محافل پروگرام کو سنتے ہیں. جی اور ہمارے سننا بھی ہمیں ٹائم چاہیے. دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. الحمدللہ. ان لوگوں کو بھی میں ہدیہ سلام پیش جی کرتا ہوں. شکریہ. اب جو آپ کا سوال ہے کہ آیا کہ نماز کے جو احکامات ہیں وہ پہلی امتوں کے لیے کیا تھے؟ یاد رکھیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جی حج ہے، جی روزہ ہے. جی یہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا کہ خاصا نہیں ہے، جی پہلی امتوں کے لیے بھی یہ نظام تھا. جی جیسے روزے کے لیے ہے، کما قرآن کتب علی کہتا ہے الذین من قبلکم. من قبلکم. سبحان اللہ. اسی طرح حج کے لیے، جی اسی طرح نماز کے لیے. سبحان آپ اللہ. دیکھیں، میں قرآن پاک 30واں پارہ جی سورہ البینہ لم یکن الذین کفروا، سبحان اللہ. اس کی 5ویں آیت ہے. جی. قرآن کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ لہ الدین الدین. سبحان اللہ. حنفاء ویقیموا الصلاۃ. سبحان اللہ. سبحان اللہ فرماتا ہے میں نے تمام امتوں کو حکم دیا تھا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، جی نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ حنفاء، اپنی شناخت خراب نہیں کرنی. جو تم توحید پرست ہو جی اس پر تم نے ڈٹے رہنا ہے. اللہ اکبر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جی. نماز پڑھنی ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے. اور اس آیت میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جتنے انبیاء تھے تمام امتوں کی طرف اللہ کا یہ حکم آیا. اسی اللہ. طرح دیکھیں سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ پاک نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں اور لوگوں کو دعوت دیں حج کے لیے آئیں، جی اس اعلان میں جو کہ سورہ الحج آیت نمبر 35 ہے، جی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جی لوگوں اس خیر کے کام کے لیے آؤ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیا خوشخبری دیتا ہوں؟ نمبر 1 ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عجز اختیار کرتے ہیں. نمبر 2 جی ان کے لیے خوشخبری ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. 2 باتیں ہو گئی. جی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری خوشخبری ان کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اسی طرح دیکھیں جب حضرت بی بی سارہ علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام ان کی آپس میں انبن ہوئی، بی بی سارہ نے کہہ دیا کہ بی بی ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو نکالو یہاں سے، چھوڑ کے آؤ کہیں ایسی جگہ جہاں انہیں پانی بھی نہ ملے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، شیرخوار ہے، جی اس جگہ آئے جہاں آج ماشاءاللہ مکہ شریف ہے. جی سبحان اللہ. خانہ کعبہ. قرآن پاک میں اس کا پورا واقعہ سورہ ابراہیم میں یہ آیت نمبر غالباً 37 ہے. جی جی. ربنا انی اسکنتو من من ذریتی. ذریتی، یہ پوری آیت ہے. اس آیت میں اگلے جو لفظ ہیں نبی کہتا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، واہ نبی واہ کہتا ہے مالک تیری ذات پہ توکل کر کے میں نے اپنے بیٹے کو اور واہ اپنی واہ بیوی کو اس جگہ ٹھہرا رہا ہوں خوب. جہاں پانی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، حالات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مالک تیری ذات پہ توکل کر کے چھوڑ رہا ہوں. میری عرض یہی ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، مالک ان کو نماز کی توفیق دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حضرت واہ واہ، اسماعیل خوبصورت. حضرت اسماعیل خوبصورت. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جی جی. سورہ مریم ہے آیت نمبر 55 ہے. قرآن کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنی فیملی کو، ممبران کو بٹھا کے کہتے تھے اے میری اولاد سن لو،
تمہاری ذمہ داری میں دو چیزیں اہم ہیں. نمبر 1 تم نے نماز پڑھنی ہے, نمبر 2 تم نے زکات دینی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں, ان کے بھائی ہیں اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. جی. سورہ انبیاء آیت نمبر ہے 73. جی. اللہ پاک ان دونوں انبیاء کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے, اللہ پاک حکم فرما رہا ہے کہ اے اسحاق اور یعقوب, میں تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہوں. کن کا؟ نمبر 1 تم نے نیک کام کرنے ہیں, جی. نمبر 2 تم نے نماز پڑھنی ہے, اللہ واہ. نمبر 3 تم نے زکات دینی ہے. واہ واہ واہ. حضرت زکریا علیہ السلام, جی. سورہ آل عمران ہے, جی. آیت نمبر 39 ہے. جی. قرآن کیا کہتا ہے؟ آل عمران میں جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس وقت زکریا علیہ السلام, جب وہ بی بی مریم کا واقعہ وہ پھل آئے, اس وقت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, وہ محراب میں یا عبادت گاہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اور سب سے بڑی بات, وہ نبی ہیں یا ولی ہیں حضرت لقمان علیہ السلام. جی. ان کے نام پہ پوری سورہ ہے, سورہ لقمان آیت نمبر 17. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, او میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا. ماشاءاللہ بھائی, یعنی بے شمار آیات ہیں, بے شمار آیات ہیں. ان تمام کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو نماز کے احکامات ہیں اول نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام تک, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, ان تمام انبیاء کو اللہ پاک نے جو احکامات دیے ان میں نماز بھی شامل ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق دے. واہ واہ قاری صاحب, کمال ہو گیا. پروفیسر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت آیات بینات سے حوالے پیش کر کے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر اہم ترین عبادت ہے. یعنی نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو قیام کے بعد رکوع کے بعد جب سجدے میں گر گیا تو یہ اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ میں جھکانے کا آخری مقام ہے. سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مولا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی وہ اپنے رب کی کبریائی اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے. ناظرین کرام, نماز اہم ترین عبادت ہے, نماز فرض ہے. آپ حضرات جانتے ہیں دن میں مرد عورت, عاقل بالغ مرد عورت پر, چاہے مسافر ہو مریض ہو, اس پر نماز فرض ہے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے, ہر حالت میں نماز فرض ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے, مگر نماز معاف نہیں ہے. ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے. اور نماز جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, جیسے بدری صاحب نے فرمایا, حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب جو نماز پڑھتا ہے تو حضور علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شخص ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو عالم کہلائے, فاضل کہلائے, نعت خواں نعت پڑھے, یا کوئی دنیا دار ہے, دین دار ہے, اگر وہ شخص نماز سے دور ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کامیاب ہوں, بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہو. حضرات محترم, جو بارگاہ ازدی میں جھکتا ہے اپنے آپ کو کائنات میں خوش قسمت ترین تصور کرے کہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں آنے کی, سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. کیوں نہ آج ہم ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی اور کوئی سجدہ نہیں چھوڑنا. اور کوئی ایسا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں, چاہے نبی پاک امام الانبیاء سید الانبیاء کی ذات مقدسہ ہے, یا ائمہ اہل بیت, اور بالخصوص جن کے ہم نام لے کر جو ہے جھوم جاتے ہیں, جو ہمارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ. خود امام علی مقام کا آخری حالت, آخری وقت جو ہے وہ کس کنڈیشن میں گزرا ہے, وہ کیا ہے کہ حالت سجدہ میں ہے, اور وہاں جو ہے سجدے میں سر رکھ کے سر کٹوا رہے ہیں, لیکن نماز نہیں چھوڑی. آج ہمیں ذرا سی پریشانی ہو جاتی ہے, ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور ذرا شادی بیاہ کے موقع پر یا غمی کے موقع پر تو ہمیں ویسے ہی ٹینشن سے نماز بھول جاتی ہے. لیکن وہ جنہوں نے سارا تن من دھن اللہ کے راستے پر قربان کر دیا, اپنے بیوی بچوں کو جناب والا بے آسرا چھوڑ دیا, لیکن نماز نہیں چھوڑی, سجدہ نہیں چھوڑا. کیوں؟ انہیں سجدوں کا لطف آ گیا, انہیں سجدوں کی مطلب ہے کہ جو ایک لذت تھی, چاشنی تھی, نصیب آ گئی. کاش ہمیں وہ سجدوں کی لذت نصیب ہو. تو میں
اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ میں نے ایک موضوع قبلہ صدیقی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، تو آپ نے پہلے تو نماز کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو نماز کی کیفیات تھی وہ بیان فرمائی۔ قبل اس کے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ نماز صحابہ کرام کو کتنی پیاری تھی اور صحابہ کیا کنڈیشن تھی، لیکن یہاں سر دست ایک پہلو میں چلتے چلتے بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل بڑے بڑے ایسے مطلب نام نہاد اپنے آپ کو پیر کہنے والے، میں ان کو پیر نہیں کہتا۔ اچھا ایک میں پروفیسر بڑی مزے کی بات ہے، بسم اللہ ایک ہیں ولیوں کی، اب کئی قسمیں ہیں مارکیٹ میں، عجیب و غریب قسم کے ولی آپ کو ملیں گے۔ ایک ہے وہ ولی ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں حضرت جی، ایک ولی وہ ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ایک ولی وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ واہ 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 واہ، جی ایک ولی ہم نے بنائے ہیں، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ ہاں جو ہمارے نفسانی خواہشات کی وجہ سے ولی بنے گا، ہم نے بنایا ولی، ہم اس کو ولی مانے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی مونچھ نہیں ہے، جو مطلب داڑھی مونچھ بالکل غائب ہے، نہ نماز نہ روزہ اور ملنگ بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے بنایا وہ داتا صاحب ہیں، اللہ وہ بابا فرید ہیں، وہ حضور غزالی زماں ہیں، وہ پیر میر علی شاہ ہیں، وہ محافظ جمال اللہ ملتانی ہیں، وہ موسیٰ پاک شہید ہیں، وہ جناب والا وہ لوگ ہیں جن کے جو آج مزارات میں ہیں اور دن رات ان کے مزاروں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں بھئی یہ جو عجیب و غریب قسم کے پیر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بس نماز قائم کرو، بس ایک مرتبہ پڑھ لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ علامہ صاحب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اولیاء کرام کی شان بیان کی نا، جی تو ان سے سوال کیا گیا کہ وہ کون ہوں گے؟ حضرات یہ اہم ترین پوائنٹ ہے میں نے جو سوال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ جو نماز اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب تو مدینے میں ادا کرتے ہیں، کھاتے پیتے یہیں ہیں، نماز مدینے میں ادا کرتے ہیں۔ یہ تو شاکر شجاع آبادی نے بڑا خوبصورت کہا ادھر، نقلی ملا تے پیر جیلی منافقت دے پہاڑ سمجھو، شکل دے مومن عمل دے کافر، دعا دے وچ بھی دغا کریں دے۔ اب یہاں ہماری بے وقوف عوام کا قصور ہے، جاہل عوام کا قصور ہے، جو ایسے ڈھونگی اور غیر شرعی غیر اسلامی اعمال کرنے والے فاسق مولن فاسق و فاجر لوگوں کے پیچھے چل پڑتی ہے، یعنی جو بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، جس کو پاکی پلیتی کا علم نہیں ہے، نماز کا علم نہیں ہے، جس کے کپڑے پلیت ہیں، جس کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، تو جو ان چیزوں سے پاکیوں سے اور احکامات شریعہ سے دور ہے، اس کو اگر ہم ولی مان لیں تو یہ ہماری جہالت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کی داڑھی بالکل شریعت کے مطابق ایک بالشت نہیں ہے، امامہ یا ٹوپی سر پر نہیں ہے، علم سے ان کا دور دور تک شغف نہیں ہے، اور ہم ان کو سب سے بڑا کلندر ولی اور پتہ نہیں القابات تو ایسے آج کے دور میں تقسیم کیے جا رہے ہیں جیسے کوئی سبزی منڈی میں ہو رہے ہوں، یعنی ہر کسی کے ساتھ غوث زماں، قطب زماں، قیوم زماں، پتہ نہیں کیا کیا لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب بکواسیات ہیں، خرافات ہیں، یہ اس نے ہمارے دین کو برباد کر دیا۔ اسلام کے اندر ہمارے موجودہ ماحول کے اندر یہ جو بد اخلاقیاں آ گئی، یہ یہاں سے آئی ہیں۔ پہلے والے اولیاء اللہ کو آپ دیکھ لیں، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے، کامل ولی ہوتے تھے، ساری رات عبادت میں ہوتے تھے، نوافل میں ہوتے تھے، کبھی ان کی تہجد قضا نہیں، ابابین قضا نہیں، چاشت اشراق قضا نہیں، اور لیل و نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھیے گا وہ ولی ہی نہیں جو درود خان نہیں، اور جو درود خان ہے وہ ضرور بالضرور آپ کو ولی اللہ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسی معمے نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کر دیا۔ کاش ہماری مرید ہونے والی عوام بھی یہ سوچ لے کہ میری تو داڑھی پوری ہے، پیر صاحب کی کیا پوری ہے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، کیا پیر صاحب کو بھی کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ اگر ہم وہ اعلیٰ حضرت کی جو آپ نے شرائط بیان فرمائی ہیں، پھر بہار شریعت میں بھی، ہاں جی، وہ اگر ہم پڑھ لیں، عمل کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بیماری بھی بڑی عام ہو گئی ہے حضرت۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری پیروں کی نسلیں عالم بھی نہیں بنتی، حافظ بھی نہیں بنتی، قاری بھی نہیں بنتی، نہ مدارس چلاتے ہیں، نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، یہ صرف کیا نذرانے لینے کے لیے رہ گئے ہیں۔ ہماری اہل سنت والجماعت کا سارا پیسہ مزارات کے اوپر، تعمیر کے اوپر، عرس کے قیام پر، یا تیجا کلخانی جمعرات انہی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے مدارس اجڑ گئے ہیں۔ ہمارے عالم کی، ایک مفتی کی، یا ایک جو شیخ الحدیث و تفسیر ہے، یا ایک مدرس ہے جو حفظ کرا رہا ہے، یا امام مسجد ہے، اس کی تنخواہ آپ 8,000 10,000 12,000 15,000 کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی تنخواہ ہے؟ اور آپ اس کو ملازم بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں
بچوں کو قرآن پڑھاؤ، یہ وہاں نہیں آ سکتا، جبکہ مقام یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل اعلیٰ عرفہ وہ مقام رکھتا ہے جو تمہیں قرآن سکھائے اور پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ ہماری زبوں حالی کی داستان یہی ہے۔ اور انگریز نے جب یہاں سے گیا تو اس نے دو کام کیے، وہاں جا کر اس نے اپنے معاشرے کے اندر ایک دینی طبقے کو اور ایک پولیس سارجنٹ جو ان کا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس کو اس نے سب سے ہائیلی پروفائل اکانومی کے لیول پہ یعنی تنخواہیں دی ہیں، اور یہاں پر یہ دونوں کام پست کر دیے۔ مسجد کے مولوی کو یا طالب علم کو چھابیاں اٹھا کر روٹی مانگنے کے لیے بھیج دیا، اور بے غیرت ہے وہ نمازی جو خود جا کر پہنچاتا نہیں ہے، ان کو کفالت ان کی نہیں کرتا، جبکہ دیکھ بھی رہا ہے یہ بچے بچارے یہ روٹی کے لیے انتہا در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ تھا، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی کم کر دی، تو تاکہ اس معاشرے کا بگاڑ ہو گیا، وہ رشوت کے لگ جائیں اور رشوت کی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ بد اخلاقیاں۔ اور پھر دیکھیں رزق حرام کا ایک لقمہ نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے آج ہمارے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، اعمال نہیں ہیں، ہمارے اندر ادب احترام نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے۔ والدین پوری جان ہڈیوں کا زور تک لگا کے اولاد کو رزق پہنچاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لباس تک پہنچاتے ہیں، کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا حدیث مبارکہ میں جو آیا کہ تمہاری ضروریت کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا؟ یہ باپ اگر اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، روٹی کپڑا مکان معاملات دینا، اس کی شادی بیاہ سارے معاملات تعلیم ہر چیز دیتا ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا فجر کی وقت تیرا بیٹا سو رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں اٹھا رہا؟ یہ اسی سے سوال ہونا ہے۔ یہ اس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، ایک عورت کے پیچھے 4 مرد جہنم جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا بھائی، یہ سارے۔ یہ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ یہ نماز وہ بیٹا ماں کو نہیں کہے، خاوند بیوی کو نہ کہے، بھائی بہن کو نہ کہے، باپ بیٹی کو نہ کہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ چاہے وہ خود نماز پڑھیں ان کو بھی کہنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے وہ جو عذاب نازل کرنے والے فرشتے آئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، کہا مولا اس بستی میں 2 عبادت گزار ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے کمرے میں، اللہ نے فرمایا پہلے ان کے اوپر عذاب نازل کرو، بعد میں باقیوں کو۔ کیوں؟ یہ امت کا مقام یہ تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا تو مقام یہی تھا کہ اس کو ایسے نہیں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو افضل ترین امت ایسے نہیں کہا۔ دیگر انبیاء نے اس امت کا امتی بننے کی ایسے دعائیں نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ وہ پتھر کے اندر وہ عبادت گزار ہے جسے روزانہ 500 سال سے وہاں پر ایک بے ریا عبادت کرنے والے کو انار ملتا ہے، اور جب وہ پوچھتے ہیں مولا اتنا کسی کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں امت مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی فجر کی 2 سنتیں ادا کرے گا، میرے محبوب کی امت کا امتی فجر کی 2 سنتیں ادا کرے گا، اس کی پوری عمر کی نیکیوں اور عبادت اور اجر و ثواب سے زیادہ اس کو اجر دوں گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہاں قبلہ بدری صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں یہاں جو آستانے چلا رہے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو یہاں آپ کا امام بننے کا اہل نہیں ہے، جی اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو پیر صاحب نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے کہ وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، تو جو یہاں نماز پڑھانے کا حل نہیں ہے، امام بننے کا حل نہیں ہے، تو آپ کے آگے وہ بروز محشر وہ آپ کا امام بننے کا، آپ کے آگے لگنے کا کیسے اہل ہو سکے گا؟ تو ناظرین کرام، میں عرض کروں گا کہ ہم الحمدللہ خوش عقیدہ لوگ ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس جس کو دیکھا کہ ماشاءاللہ 4 بندے اور 2-4 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہیں اور اس کو جناب اپنا پیر مان لیں، یہ دیکھا کریں کہ پیر کی جو شرائط ہیں اس میں پائی جاتی ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے وہ جو شرائط فرمائے ان میں ایک دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ کہ متقی ہو، سب سے پہلے مسلمان ہو، مومن ہو، اور فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اس کے بعد جو ہے وہ باشرہ ہو، متقی ہو، اس کا سلسلہ طریقت نبی پاک علیہ السلام تک ملتا ہو، راستے میں ٹوٹا ہو، یعنی وہ کسی کا مرید ہے آگے وہ اس کا آگے پیر کسی کا مرید ہو، پھر آگے مرید ہو، یہ نہیں کہ میں تو اپنے پیر کا مرید ہوں اور میرا پیر آگے کسی کا مرید نہ ہو، یعنی دستی وہ پیر بن گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے اتنا عالم ہو کہ کم از کم جو شریعت کے جو مسائل ہیں وہ بغیر کسی کو پوچھے کتاب سے دیکھ کر خود بھی جان سکے، اور جو اس سے کوئی مسئلہ پوچھے اس کو یہ مسئلہ بھی بتا سکے، یہ شرط ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے قبلہ محترم بھائی محمد کاشم اصباحی صاحب، آپ محبت سے ذرا
ہمیں کوئی تھوڑا سا اور کلام اپنی خوبصورت آواز میں سنائے نا، ایک ماحول بن جائے انشاءاللہ. پھر پروفیسر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں میں. جی ماشاءاللہ علمی گفتگو جاری ہے، تو میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا واہ کلام پیش ماشاءاللہ کرنے کی جی سعادت جی بہت جی اچھا. علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. جی بہتر ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ واہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. میری زندگی کا تجھ سے واہ 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 کمال بھائی. نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. ماشاء اللہ بھائی سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری ماشاء اللہ. زندگی کا تجھ سے سبحان اللہ. وہ برابری کا تو نے درس آدمی کو دیا ہے، سبحان اللہ. وہ برابری کا تو نے درس آدمی کو دیا ہے، کہ غلام ناکا پر ہے حضرت تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے، میری زندگی سبحان اللہ. کا تجھ سے. اور حضرت علامہ صاحب نے اولیاء کرام کے بارے میں گفتگو فرمائی، تو آپ مقطع سماعت فرمائیے واہ واہ واہ. کہ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میرے زندگی کا تجھ سے. سبحان اللہ.
माशाअल्लाह 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 काशिफ भाई, क्या बात। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। हाय हाय मेरे आला हज़रत ने वाह, फरमाया क्या फर्श बात। वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। माशाअल्लाह मिसबाही साहब आपने कमाल कर दिया, अल्लाह आपको बरकतों देने वाले। जी जनाब, माशाअल्लाह जी, बड़ी बात। क़िबला प्रोफेसर साहब फरमाइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले आपने साबिक़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की नमाज़ों का जिक्र किया और जो उन्होंने आगे तलक़ीन की उनका भी जिक्र आपने किया। तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन इकराम को बताएं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नमाज के क्या अहकामात मिले उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में जी बेशुमार मर्तबा जी नमाज का इनफरादी जी और दीगर इबादात के साथ मुत्तसिल ज़िक्र इरशाद फरमाया। जी सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्ट हुक्म इरशाद फरमाया, आप उसकी अहमियत इस लफ्ज़ से समझें। कई आयात हैं जी जिनका आगाज कुल से होता है, कुल हुवल्लाहु अहद, मैं वो फरमा दीजिए अल्लाह एक है। कुल या अय्युहन्नास, जी कुल की आयत। जी अहसन था। यहाँ पर भी सूरह इब्राहीम है, जी आयत नंबर गालिबन 31 है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू जी युकीमुस्सलाह। जी अब आप लफ्ज़ों का अंदाज देखें। अल्लाह फरमाता महबूब कुल कह दे, जी इबादी मेरे बंदों को। बंदे खुदा के हैं, हुक्म देने वाला वो है, लेकिन हुक्म दिलवाया जुबान मुस्तफ़ा से सुभान जा रहा अल्लाह। है। ठीक हाय हाय। ठीक। वाह। लेकिन अगला लफ्ज है अल्लज़ीना आमनू, सिर्फ अल्लाह के नहीं, जो ईमान वाले भी हों, यानी महबूब जो तेरे और मेरे दोनों हैं। वाह वाह वाह। वाह या इबादी अल्लज़ीना आमनू। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, इबादी कह के अपने बंदे, अल्लज़ीना आमनू कह के महबूब जो तेरे भी हैं। क्यों ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। मोमिन तो हो ही नहीं सकता जब तक वो सबसे बढ़कर नबी से मोहब्बत ना करे। अब अल्लाह पाक ने कमाल अपनी हिकमतों का इजहार फरमा के, और वैसे भी कुरान में बड़ी फसाहत है, फरमा महबूब जो तेरे हैं और जो मेरे हैं उनको इरशाद फरमा युकीमुस्सलाह, वाह वाह वाह। नमाज पढ़। यानी नमाज का हुक्म उनको है जो गुलामान मुस्तफ़ा हाँ भी हैं हैं और बंदगाने खुदा भी हैं। सुभान अल्लाह। ठीक। वाह। अच्छा, अब जो मुफ्ती नमाज साहब- नहीं पढ़ते तो उनको गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो किसके बंदे हैं। किसके बंदे? अल्लाह क्योंकि कुरान ने तो बंदे वाह। जो नमाज का उनको कहा है जो गुलामान मुस्तफ़ा भी हैं हैं और बंदगाने खुदा में भी सुभान शामिल हैं। अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, आप अल्लाह की हिकमत से अपने दिल को मुनव्वर करेंगे इस अंदाज में। जी अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामात दिए हैं, सुभान अल्लाह। बेशुमार इनामात दिए हैं। लेकिन जब भी अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इनाम अता फरमाया, उससे मुत्तसिल जो हुक्म इरशाद फरमाया वो नमाज है। मैं दो मिसालें देता हूँ। मिसाल नंबर 1, कुफार ने कहा इनके बेटे का विसाल हो गया, आगे इनकी नस्ल नाउज़ बिल्लाह नहीं चलेगी। अल्लाह पाक ने ऐलान इरशाद फरमाया, महबूब ना दिल परेशान करना है, ना रंजश में आना है, ना वाह, अजियत में आना वाह, है, वाह। ना कंफ्यूजन में आना है, ना टेंशन लेनी है। मैं तेरा रब होके ऐलान करता हूँ, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने सुभान तुम्हें अल्लाह। कौसर अता कर दिया, वाह वाह। खैर कसीर दे दी। जमीन आसमान सूरज चांद तमाम नेमाए इलाहिया हमने तुम्हें दे जी। दिए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान भी है, वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह अता करने वाला मैं बांटने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। अपने मौजू का जुमला कहता हूँ, जब अल्लाह पाक ने खैर कसीर दे दी, जी अता कर दी, मुत्तसिल फरमाया फसल्ली लि रब्बिका वनहर, अब आप नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। यानी नेमाए इलाहिया की अता के फौरन बाद अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अब आप नमाज पढ़े। आप दूसरी मिसाल लें। और यह मैं एक बात करूंगा, यहाँ नाज़रीन इकराम हमारे लिए क्या पैगाम है? हमारे लिए पैगाम यह है कि जब आपको अल्लाह की नेमत मिले तो फौरन में उसके खुदाबंदी या सजदे में गिर जाओ, बिल्कुल शुक्र अदा करो। बिल्कुल। वो नफल पढ़ लें, आप फर्ज तो पढ़ते हैं, ये नफल पढ़ लें। सुभान अल्लाह। जी, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जी। बहुत प्यारा आपने जुमला इरशाद जी। फरमाया। आप सूरह नस्र, जी इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, महबूब देखें हमने आपको फतह दी, वराइतन नासा
यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। देखे तो सही ना कैसे ग्रोह दर ग्रोह लोग आ रहे हैं, वाह, वाह, आ रहे हैं, टोलियां की टोलियां आ रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। एक वो वक्त था कि आप रात का वक्त था, एक यार के साथ मक्का छोड़ के गए। अब देखें कुछ साल गुजरे हैं, हमने इनके दिलों में आपकी मोहब्बत, आपका रोब, इस्लाम का दबदबा इनके दिलों में ऐसे डाला कि एक एक करके जब गए थे तो 2 गए थे, जब आपके दीन में आ रहे हैं, आपके अकीदे में आ रहे हैं, अल्लाह की तौहीद मान रहे हैं, रसूलुल्लाह की नबूवत मान रहे हैं, इस्लाम के को दीन मान रहे हैं, तो 1-2 नहीं, अल्लाह ग्रुप टू ग्रुप का ऐलान कर रहा है। ये बात हो गई। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। वाह वाह, वाह, खूबसूरत है भाई। फसब्बिह बिहम्दि अल्लाह मज़ीद रब्बिक। फज़ील। अपने रब की तस्बीह करो। इस तस्बीह से जिक्र भी मौजूद मुराद है और इससे नमाज भी मुराद है। और वो नमाज जिसके बारे में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि नबी की मेराज क्या है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नबी की मेराज है, अल्लाह ने अपने कुर्ब में बुलाया और अपना दीदार करवाया, ये पैगंबर की मेराज है। और मोमिनीन ईमान वालों की मेराज क्या है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन। लोगो तुम अगर मेराज करना चाहते हो, अपनी जबीने नियाज अल्लाह की बारगाह में झुका दो, यही ईमान वालों की मेराज है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब इसका मतलब एक साहिब इल्म ने बहुत प्यारा कहा, इसी जुमले से मैं खत्म कर देता हूँ। बुजुर्ग फरमाने लगे मैं तन्हाई में बैठ के रोता हूँ। पूछा हजरत क्यों? कहा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जब ये फरमान मेरे सामने आता है कि जो नमाज पढ़ता है हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाता है, और जो नहीं पढ़ता, अल्लाहु अकबर, पढ़ने वाले ने तो ठंडक पहुंचाई है जी, और न पढ़ने वाले ने क्या किया। इसलिए अहले ईमान के लिए लाजिम है, आपके इस चैनल के तवस्सुल से मैं अपने सामीन को और नाजरीन को ये मैसेज देता हूँ, जिंदगी में सारे काम अपनी जगह, लेकिन नमाज इससे बढ़ के कोई अहम काम नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने नमाज की अहमियत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज के अहकामात मिले आपने बयान फरमाए। और यहाँ एक बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, नाज़रीन कराम, अब सब हजरात जो हैं माह रमज़ान मुबारक की ये घड़ियाँ जा रही हैं, न जाने ज़िंदगी में फिर कब अल्लाह पाक करम फरमाए, खुशियों भरा फिर आ जाए साल माह रमज़ान आए। लेकिन सजदों की अहमियत को जानिए, और नमाज की अहमियत इससे बढ़कर और क्या होगी कि वो शैतान जो है वो बंदे को बरगलाता है, गुमराह करता है, उसका काम है नमाज से रोकना। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज फ़जर रह गई तो सुबह उठ के इतना रोए कि अगले दिन फिर आपकी आंख नहीं खुली। हाँ, यहाँ तो माल और दौलत ख़त्म हो जाए तो हम रोते हैं, कभी काश हम नमाज के लिए भी रोएं, हमारी कभी नमाज चली जाती। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि कोई शख्स जो है उनका बेटा फौत हो गया। एक बुज़ुर्ग है, मेरे जहन से उनका नाम नहीं आ रहा जहन में, उनका बेटा फौत हो गया तो लोग उनको पूछने चले आए तो ताज़ियत के लिए। तो आपने फरमाया काश कभी तुम उस वक्त भी आते, कभी मेरी सुनते, कभी रह गई होते तो ताज़ियत के लिए तुम आते। यानी कितनी बुजुर्गान दीन के नज़दीक नमाज की अहमियत है। तो हज़रत अमीर मुआविया के अगले दिन किस दिन फिर आंख ना खुली तो शैतान ने उनको जगाया नमाज के लिए। तो आपने उठे, फरमाया तू है कौन जो इस वक्त, मैं तुझे तो जानता नहीं है, तू मुझे आके नमाज के लिए उठा रहा है। वो कहने लगा मैं शैतान हूँ। तो आपने फरमाया तू शैतान है, शैतान का काम तो सुलाना होता है और उल्टा तू मुझे नमाज से जगा रहा है। तो उसने कहा कि मेरा काम यही है। और ये एक रिवायत भी है कि जो शख्स सुबह के टाइम सोता रहता है, शैतान उसके कान में आके पेशाब कर जाता है, उसके मुंह पर पेशाब कर जाता है, और जिसकी वजह से वो नहीं उठता। और यहाँ तक भी रिवायत है कि जब फजर की नमाज अजान होती है तो वो शैतान थपकियाँ देता है, सो जा भी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो 10 मिनट और, अभी जमात में टाइम रहता है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि बता, उसने कहा असल में आपकी नमाज फजर चली गई तो आप अल्लाह की बारगाह में इतने रोए कि अल्लाह ने आपको उससे कई गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाया। तो मैं आज इसलिए आपको बेदार कर रहा हूँ कि कहीं आज फिर आप रोएं तो कहीं ज़्यादा सवाब ना मिल जाए। तो नाज़रीन किराम, नमाज है। क़िबला हज़रत आप ये इरशाद फरमाएं नमाज की फजीलत, और इसके साथ साथ जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी वईद से मुराद, यानी जिनमें ये फजीलत का मतलब जैसे शान बयान होती है, वईद का मतलब ये होता है कि जो नमाज ना पढ़े उसकी सज़ाएं क्या हैं और उनको अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ से क्या हुक्म है। पहले तो आप ये देखिए, नमाज वो तोहफ़ा है जो महबूब ने मुहिब को, वाह वाह, सबसे बड़ा महबूब अपने मुहिब को जो सबसे बड़ा कीमती तोहफ़ा
اپنے شیان شان عطا فرمائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات نماز عطا فرمائی۔ محب نے محبوب کو دیا، محبوب نے محب کو ہائے دیا، ہائے، دونوں محب بھی ہیں، دونوں محبوب بھی ہیں۔ اب دوسرے یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا عالم ہے اور دنیا والوں کے لیے کیا حکم ہے۔ جی حدیث جبریل میں کی طرف لے کر چلوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانہ مبارکہ کے قریب تشریف لائے اور آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہیں پوچھا مل اسلام مل ایمان، اور پھر آخر میں پوچھا مل احسان، تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم یراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ مقام نہیں تو یہ ضرور جان لے وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و الفت، اور اللہ اپنے محبوب کو اس طرح تکتا ہے کہ جب یہودیوں کے تانوں نے تکلیف دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں سر انور آسمان کی طرف اٹھایا، اور دل میں تو یہ بات ہی نہیں کہ تانا ماریں کہ دین تمہارا ہے تو قبلہ بھی اپنا کر لو، تو یہ بات جب تکلیف دی اور حالت نماز میں چہرہ والضحیٰ آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وہی نازل فرمائی کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ کا رخ انور رخ والضحیٰ آسمان کی طرف اٹھانا ہم نے نماز کی حالت میں دیکھ لیا، آپ چہرہ انور جس سمت فرمائیں گے وہ قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اور کہ میں کہوں گا کعبۃ اللہ کو یہ شرف عظیم بطفیل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملا کہ والضحیٰ والا چہرہ کعبۃ اللہ کی جانب ہوا اور یہ قبلہ بنا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں دوسری، اور حضور حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک یہودی نے کہا علی اللہ اللہ کرتے ہو، کبھی اس اللہ کو دیکھا بھی ہے جس اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی نماز کے بارے میں پوچھا کہ نماز ادا کرتے ہو اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی جو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، انا مدینۃ العلم و علی جو بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے، القرآن مال علی والعلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، اور فرمایا علی وہ ہے جو حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ نماز کو اس کو دیکھتے بھی ہو جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا دیدار کی بات رویت باری تعالیٰ کے بارے میں بند، آپ نے فرمایا علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہو، جس کی مثال زندہ کہ جب تیر لگا اور نکل نہیں پا رہا جسم اطہر سے تو آپ نے کہا میں حالت نماز میں جس وقت ہوں تو نکال لینا، اور نماز کے وقت اس طرح نکالا گیا نماز کے اندر کیونکہ وہ دیدار خداوندی کے اندر مستغرق ہو چکے تھے کہ اس طرح جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت جب کیونکہ سارا دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں ہوتی، رات میں جب سرکار علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں تشریف لے جاتے تب ابو بکر صدیق اپنے گھر لوٹتے، اور آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ سے پہلے تشریف لانے سے پہلے آقا کی بارگاہ میں موجود ہو جاتے۔ یہ وہ عرب کا سردار ہے جو عرب کے سب سے بڑے بڑے مسائل وراثت کے، علم کے، قتل کے مسائل حل کرنے والا ہے، اور مال کی انتہا ہے، لیکن غلامی مصطفیٰ اتنی کی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر دی، اور اسی لیے یہ مقام ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے احسانات کے بدلے اتار کر جا رہا ہوں، واحد ابو بکر ہے جس کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ خود اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تشریف لاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی سارا دن کی تھکاوٹ، مجاہدات، معاملات، سلطنت اسلامیہ اور شریعت اسلامیت کے نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں حضور کے ساتھ، اور تھکاوٹ ہے، لیکن ان کو چین کہاں ملتا ہے؟ نماز میں، سکون کہاں ملتا ہے؟ نماز میں، کہ حضور کو دیکھا ہے سفر ہے، حجر ہے، غم ہے، خوشی ہے، ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کر مارے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ گھر میں آگ لگ گئی اور شور ہوا، باہر کے صحابہ کرام تشریف لائے، آ کر آگ بجھائی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے سلام پھیرا تو ان کو دیکھا، ان کو پوچھا کہ تم میرے گھر میں کیا کر؟ کہا حضرت کمال کرتے ہیں،
آگ لگی آپ کے گھر میں، شور ہوا، ہم باہر سے آئے، آگ بجھائی، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہ یہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، مجھے علم نہیں کب آگ لگی، کب شور ہوا، کب تم بجھانے آئے۔ یہ وہ تھے جن کی نمازیں حقیقتاً رویت باری تعالیٰ کا مصداق تھی۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جس میں اس کا بھی دیدار ہو اور اس کے یار کا بھی دیدار ہو۔ کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ دائیں طرف نماز میں کھڑے ہونا زیادہ ثواب ہے یا بائیں طرف؟ آپ فرماتے دائیں طرف۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور ہم دائیں طرف ہوتے، ہم حضور کے چمکتے ہوئے رخسار وہاں سے دیکھا کرتے تھے۔ یارو دنیا والوں کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہے، لیکن دل مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ ایک سجدہ تجھے جو گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی جب مرے گا اتنا بھوکا ہوگا پوری دنیا کا رزق دے دو گے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، اتنا پیاسا ہوگا پوری دنیا کا پانی پلا دو گے پیاس ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا جب قبر میں اتارا جائے گا ایک اژدہا اس پر مسلط کیا جائے گا جو ایسا زہریلا ہے اگر اس کے زہر کا ایک قطرہ دنیا پہ گر جائے، زمین پر گر جائے، پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ اژدہا اس بے نمازی کے سینے میں اپنے دانت گاڑے گا، 70,000 سال تک وہ اس کو زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا، اور وہ بندہ مرے گا پھر زندہ کیا جائے گا، مرے گا زندہ کیا جائے گا، زہر سے بھی اور اس کے زمین کے اندر گڑنے کی وجہ سے بھی۔ 70,000 سال بعد وہ دوبارہ اپنے دانت اس کے سینے میں گاڑے گا اور اس کو باہر لے کر آئے گا۔ یہ عذاب قیامت تک جاری ہے، اور پھر اللہ نے جہنم کے نچلے دردے میں بے نمازی کو ڈالنے کا وعید فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی اور پھر نماز کا چور نہ بنائے۔ آج کل ایک بیماری یہ مصیبت بھی ہے کہ نماز کرنے ہوں گے رکوع پورا نہیں ادا کریں گے، سجدہ پورا ادا نہیں کریں گے بس، اور تسبیح و تحلیل جو ہے وہ پوری ادا نہیں کریں گے۔ یہ تو احسان ہے تمام انبیاء کو اور تمام فرشتے ملائکہ اور تمام مخلوقات کو جو تسبیح و تحلیلات جدا گانا عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کیا، ان تمام کو یکجا کر کے نماز بنا دیا، اور نماز درود پاک کے بغیر کامل اکمل نہیں ہے۔ کوئی بھول گیا ہے تو سجدہ صاف کر کے دوبارہ پڑھنے کا حکم موجود ہے کہ اس درود کو، اس تحیات کو واجب بنا دیا۔ ایک ضمناً میں بات یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں، خالد صاحب قبلہ نے، پیر صاحب نے بہت کمال کی گفتگو کی۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 2 انعام، ایک ہدایت اور ایک ولایت، یہ متقین کے نام کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ان اولیاؤہ الا المتقون، متقی ہی ولی ہے۔ نمبر 2 ھدی للمتقین، متقی ہی ہدایت پہ ہے۔ واہ واہ، یعنی ولایت اور ہدایت متقین کے لیے، اور متقی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہی ہے جو ایمان بھی رکھے اور نماز پڑھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو حضرت آپ نے فرمائی، اور یہاں آپ نے مولا مشکل کشا کا ذکر چھیڑا، اور آپ نے وہاں وہ روایت پیش کی، بڑا مزہ آیا کہ مولا علی پاک فرماتے ہیں علی تو اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ سر کی آنکھ سے دیدار، یہ صرف خاصہ مصطفیٰ ہے، کائنات میں صرف میرے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سر مبارک کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا، بلا حجاب عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ۔ ہاں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اور مولا علی پاک دوار سجدے میں کرتے ہیں۔ یہ دیدار دل سے ہے، جی، یہ قلبی کیفیت اور دل میں اللہ پاک کا دیدار یا خواب میں ممکن ہے، جاگتے ہوئے سر کی آنکھ سے یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اس پر کبھی انشاءاللہ معراج شریف پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جیسے خوبصورت گفتگو فرمائی نماز، اور نماز میں اگر آپ تشہد نہیں پڑھتے، حضور پر سلام نہیں پڑھتے، یعنی آپ نے سجدے کر لیے، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، قرات کر لی، فاتحہ پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبہ یہاں تک کہہ دیا، السلام علیک ایھا النبی نہیں کہا، تو آپ پر
اگر بھول گئے تو سجدہ سہو ہے، اگر نہیں بھولے تو دوبارہ پھر پڑھیں، یعنی جان بوجھ کر اگر یعنی حضور علیہ السلام پر اگر آپ سلام نہیں پڑھیں گے، ورسولہ تک پڑھنا تو فقہ حنفی میں مانندگی واجب ہے، یعنی یہ اگر کوئی شخص ورسولہ سے پہلے سلام بھیج دیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا اگر اسے بھول گیا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر تو پھر نماز پڑھے۔ لیکن درود پاک جو ہے آگے ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو ہمارے نزدیک الحمدللہ سنت ہے، اور امام شافعی کے مسلک میں وہاں جو ہے وہ بھی اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضور پر درود پڑھنا السلام علینا میں سب آ جاتے ہیں، صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، اللہ کے سارے ولی بھی جلوہ گر ہو گئے۔ بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ آپ ہمارے مہمانان گرامی آپ نے فرمائی، ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں، ہم آپ کی محبتوں کے مشکور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اپنی محبتوں میں یاد رکھیں گے۔ تو میں آخر میں ہمارے مہمان ثناخواں تشریف فرما ہیں عزت مآب بلبل مدینہ ثناخوان مصطفیٰ محترم عبدالحمید البدری صاحب، گزارش کروں گا چند اشعار ہمیں عنایت فرمائیے ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا، سخی جانے گدا جانے، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی تھی، ہیں کتنی منزلیں آگے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، قبر دا خوف دے دے کے میں نولو کی ڈراؤں دینے، قبر دا خوف دے دے کے میں نولو کی ڈراؤں دینے، ہوتے سرکار نے اوڑا، ہوتے سرکار نے اوڑا، قبر جانے نبی جانے، سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے ناصر، سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ ناظرین کرام، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ حضرات نے ہمیں سماعت فرمایا، امید کرتا ہوں آپ ہمارے پیج کو لائک کریں گے
ہمارے یوٹیوب چینل حسن اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے، دوستوں کو اس طرف دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ حسن اسلام ٹی وی نام رکھا ہے تو اسلام کا حسن ہی آپ کو پیش کیا جائے گا، مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف علماء کرام، ثناخانہ مصطفیٰ قدہ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔